الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، صدق الله مولانا العظيم۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ اپنا دل پیش کروں، اپنی وفا پیش کروں، کچھ سمجھ میں نہیں آتا میں تجھے کیا پیش کروں۔ پیش کروں، میرے خوابوں میں بھی تو، میرے خیالوں میں بھی تو، کون سی چیز تجھے تجھ سے سوا پیش کروں۔ جو تیرے دل کو لبھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، جو تیرے دل کو لبھائے وہ ادا مجھ میں نہیں، کیوں نہ میں تجھے کوئی تیری ہی ادا پیش کروں۔ بآواز بلند محبت کے ساتھ حضور کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ محترم و معزز میزبان محفل، صدر انجمن، شان و وقار ٹنڈو الاحیار، محترم صاحبزادہ ضیاء الحق نقشبندی صاحب دامت برکاتہ، محترم حافظ محمد رمضان چشتی، دیگر معزز علماء کرام، اور آج کی اس بزم میں اللہ کی حضور سے محبت کا بیان، اور حضور کی اپنے غلام صحابہ پر شفقتوں کا بیان سننے کے لیے آنے والے میرے کرم فرما معزز حاضرین ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں ذکر مصطفیٰ کے ذریعے معراج حاصل کرنے کا ایک موقع عنایت فرمایا۔
میں ایسا آدمی ہوں جو تکلفات کا عادی نہیں ہے، اور جہاں میں جاتا ہوں کچھ کروں یا نہ کروں تکلفات کے پردے تو اٹھا دیا کرتا ہے۔ رسم و روایت کا اتنا قائل نہیں ہوں، اگرچہ مانتا ہوں جبر نہ دین میں ہے نہ میری طبیعت میں ہے، اور جب دین میں جبر نہیں ہے تو پھر دین کی بات جبرن سنائی بھی نہیں جا سکتی۔ بات کو سمجھ رہے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی میرے سامعین جو ہیں وہ، چونکہ میں اجنبی ہوں اور ٹنڈو الیار میرا آنا تو ہوا ہے، بہت سارے احباب جانتے بھی ہوں گے، لیکن بالعموم مجمع میں میں اس وقت اجنبی ہوں، اور اجنبی کی بات تو کوئی نہیں سنتا۔ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ لیکن میرا اجنبی ہونا کوئی معنی نہیں رکھتا، جس کی بات کرنے آیا ہوں جس کی بات کرنے آیا ہوں وہ تو محمد مصطفیٰ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ آپ کی محبتوں کو سلامت رکھے۔ تو میرا اجنبی پن کوئی معنی نہیں رکھتا، بلکہ میرا حال تو یہ ہے کہ تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیری عاشقی سے پہلے مجھے کون جانتا تھا، تیرے عشق نے بنا دی میری زندگی فسانہ، تیری محبت نے میرے افسانے مشہور کر دیے، میرے ذکر مشہور کر دیے، میری باتیں عام کر دی، اور میرے نام کو ہر کام کے لیے تیری ذات نے وسیلہ بنا دیا۔ جملے پر غور کیجیے کہ تیری نسبت اور تیرا عشق وہ ہے کہ پہلے تو میرا نام جانتا کوئی نہیں تھا، جب تیری ذات سے میرا نام منسوب ہو گیا، اور جب تیری ذات سے میری ذات کا ایک تعلق ہو گیا، اور جب تیری ذات سے میرا ایک رشتہ بن گیا، تو پہلے تو مجھے جانتا کوئی نہیں تھا، پھر جب نسبت تیری ذات کے ساتھ ہو گئی تو پھر معاملہ یہ ہو گیا کہ اللہ نے میرے نام کو ہر کام کا وسیلہ بنا دیا، اور اب یہ قاعدہ اور اصول بن گیا کہ اگر مخلوق اپنا بگڑا ہوا کام بنانا چاہے تو اسے غوث اعظم کے نام کا ورد کرنا ہوگا، اسے غریب نواز کے نام کو لینا ہوگا، اور یہ ایسے پاکیزہ نام ہیں کہ جب یہ پاکیزہ نام زبانوں پر آ جاتے ہیں تو بگڑے کام مر جاتے ہیں، اور بے آبادیاں بھی آبادیاں ہو جایا کرتی ہیں، غم خوشی بن جاتے ہیں، اندھیرے اجالا ہو جاتے ہیں، اور ظلمت نور بن جاتا ہے۔ اللہ اکبر، جب ان کا نام آ جائے، میں کہتا ہوں وہ بندہ اٹھ کے کیوں نہیں چلا جاتا جس کو ان کے نام سے محبت نہیں ہے، اور اگر ان کے نام سے محبت ہے تو پھر ایک مرتبہ محبت کے ساتھ کہہ دو سبحان اللہ۔ ابھی تو میں اجنبیت دور کر رہا ہوں میرے بھائی، اور یہ اطلاع میرے پاس پہنچی مغرب سے پہلے ہے، میں اس وقت نماز میں تھا۔ الصلاۃ معراج المومنین، یہ نماز مومنین کی معراج ہے، تو سنتیں پڑھ کر نفلوں کی طرف متوجہ تھا کہ قاری صاحب کا فون آ گیا، فون میں فرمانے لگے کہ آج معراج کا جلسہ ہے۔ اصل میں تھا بھی معراج میں ہیں، تو دوران معراج کی بات کرنے کی آفر ہو گئی، مجھ سے ایمان سے انکار نہیں کیا گیا۔
انکار نہیں ہوا. اور بغیر کسب کے جو روزی ملے وہ وہب ہوتی ہے. بغیر کسب کے جس میں کسب نہ ہو، کیونکہ حرام اور حلال کے مسئلے کسب سے تعلق رکھتے ہیں. آدمی جب کسب کرتا ہے، یہ تھوڑی علمی بات ہے باریک، جب آدمی کسب کرتا ہے تو دو رستے سامنے آتے ہیں، حلال اور حرام. تو اگر کسب غلط ہو جائے تو حرام ہے، اور اگر کسب محمد مصطفیٰ کی شریعت کے مطابق ہو تو حلال ہے. تو آدمی جب کسب کرتا ہے تو حلال اور حرام کے درمیان ہوتا ہے. ممکن ہے اس سے حرام ہو جائے اور اللہ پاک مدد کرے تو حلال ہو جائے، اور اگر اس کی کوشش میں خطا ہو تو حرام ہو جائے. لیکن جب کوئی شے وہب ہوتی ہے، جب کوئی شے تو فتن عطا ہوتی ہے جس میں بندے کی کوشش کا دخل نہ ہو، تو پھر حلال اور حرام کے مسئلے اٹھ جاتے ہیں. حلال اور حرام نیچے رہ جاتا ہے، اور جو شے بغیر کوشش کے اللہ کی بارگاہ سے توفتاً اور بطور وہب کے ملتی ہے وہ خالصتاً اللہ کی عطا ہے. وہ خالصتاً اللہ کی بولے عطا ہے. اور دوستو، نبوت کسب نہیں ہے، وہب ہے. آپ نے توجہ نہیں کی. میرے بھائیوں دیکھو، میری تقریر کو قتل مت کرنا. میں دو انداز میں بات کرنے کا آدمی. عالم تو میں ہوں ہی نہیں. یہ علماء کی شفقتیں ہیں کہ مجھے عالم کہہ دیا. میں تو عالموں کی جوتیاں اٹھانے والا ہوں. اور جو کچھ علماء سے سیکھا پڑھا سمجھا وہ اپنے جیسے ساتھیوں کے سامنے بیان کر دینے کا آدمی. کسی خوش فہمی میں مبتلا نہ تھا، نہ ہوں، نہ رہنا چاہتا ہوں. میں عالم نہیں ہوں، میں علماء کا خوشہ چی ہوں، خادم ہوں. اور علماء سے میں نے سنا کہ جو شخص علم کی بات سننا نہ چاہے اس کو نہ سنا، اس کو نہ سنا، اور جو سننا چاہے وہ سن ہو کے نہیں بیٹھتا. ابھی جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں وہ پر تول رہے ہیں کہ میاں آج کرنا کیا ہے. ابھی جو پیچھے بیٹھے ہیں وہ سوچ رہے ہیں. میں ذرا گھڑی دیکھ لوں اور آپ سوچ لیں کہ کس طرح چلنا ہے میرے ساتھ. میرے بھائی، جو علم کی بات سننے آتا ہے وہ سن ہو کر نہیں بیٹھتا، وہ سنانے والے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے. اور جب وہ سنانے والے کے ساتھ ساتھ چلتا ہے، سنانے والا سنا کر معراج کرتا ہے، سننے والا سن کر معراج کرتا ہے. تیری معراج کہ تو عرش تک پہنچے، اور ہماری معراج کہ ہم تیرے در تک پہنچے. بات کو سمجھ رہے ہو نا، کہ حضور کا ذکر کر لینا، حضور کی بات کر لینا، حضور کو یاد کر لینا، اور حضور کی محبت میں دو آنسو بہا دینا. دوستو، عاشق کے لیے اور محب کے لیے اس سے بڑی اور کوئی معراج نہیں. یہ سب سے بڑی معراج ہے. اللہ کرے، میں دعا کرتا ہوں کہ آج کی شب مجھے اور آپ کو یہ معراج نصیب ہو جائے. تو دوستو، ہمارا تو ان کا ذکر کر لینا ہمارے لیے معراج ہے. پتہ نہیں امیر معاویہ کی شان کیا ہوگی کہ صبح و شام اس چہرے کو دیکھتے تھے جس چہرے کو دیکھ کر رب بھی قسمیں کھاتا ہے. فرماتا ہے والضحیٰ والضحیٰ. دیکھو نا، عوام کے مجمع میں تو عامیانہ بات ہوتی ہے نا، اسی طرح سے بات ہو سکتی ہے. امیر معاویہ تو اس چہرے، اس رخ انور کو صبح و شام دیکھا کرتے ہیں، زیارت فرماتے ہیں. وہ چہرہ جس چہرے کی رب بھی قسم کھاتا ہے. سبحان اللہ. والضحیٰ والضحیٰ. اللہ، اس کی دیکھو، اب ہمارے پاس تو چونکہ وہ ہم عربی کا مزاج نہیں رکھتے، عربی جانتے نہیں ہیں، تو جو لوگ عربی خواں ہیں، عربی جانتے ہیں، ان سے ذرا پوچھو کہ یہ والضحیٰ کے اندر کیا ہے. والضحیٰ والضحیٰ. اور امام راضی نے جو اس کی تفسیر اور ترجمے بیان کیے کمال کرتے ہیں. والضحیٰ، تیرے علم کی قسم. اللہ پاک نے علم مصطفیٰ کی قسم کھائی ہے. یہ امام راضی نے بیان کیا. والضحیٰ، تیرے علم کی قسم. واللیل اذا سجا، اور تیری ستاری کی چادر کی قسم کہ جس میں تو امتیوں کے عیبوں کو چھپاتا ہے. عیب نہ دیکھا کرو میرے بھائی،
لوگوں کے عیب نہ دیکھا کر، ان کی خوبیاں دیکھا کر۔ سرکار بھی خوبیاں دیکھتے اور خوبیوں کو پروان چڑھاتے تھے اور عیبوں کو چھپا لیا کرتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے واللیل اذا سجا، تیری ستاری کی چادر کی قسم جس میں تو امتیوں کے عیب چھپاتا ہے۔ ما ودعک ربک وما قلی، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا، نہ تجھ سے ناراض ہوا ہے، اور تیری ہر آنے والی ساتھ گزری ہوئی ساتھ سے بہتر ہوگی۔ بات معراج کی کرنی ہے، مگر اس معراج تک پہنچنے کے لیے پہلے بنیاد تو بنا لوں۔ علم کی قسم کھا، والضحیٰ، اے حبیب تیرے بے عیب علم کی قسم۔ تو دوستو، جس نبی کے علم کی قسم خود رب کھاتا ہے، اس کے علم سے کوئی شے پوشیدہ کیسے رہ سکتی ہے؟ اس کے علم کی عظمت کیا ہوگی، اس کی باخبری کی عظمت کیا ہوگی، اور اس کے جاننے، پہچاننے اور شعور رکھنے کا عالم کیا ہوگا جس کے علم کی قسم خود رب کھا رہا ہے۔ اور یاد رکھ لیں، نبوت کسبی نہیں ہے، نبوت وہبی ہے۔ نبوت بولو نا، وہبی یعنی اللہ کی عطا ہے، اللہ کا تحفہ ہے، اللہ کی دین ہے، اور جو شے کسب کے ذریعے نہیں، وہب کے ذریعے ملی ہو، وہ عیب اور نقص سے پاک ہے۔ اللہ تمہاری خاموشیاں، اب میں کیا بولوں، جو شے بذریعہ وہب ملی ہو، اللہ کا عطیہ اور تحفہ ہو، اس میں کوئی نقص اور عیب نہیں ہوتا۔ ابھی تک چپ ہو تم۔ اور جب نبوت بھی وہب سے ملی اور صفات و کمالات نبوت بھی اللہ کی وہب ہیں، تو دوستو جو لوگ ذات و صفات و کمالات مصطفیہ میں نقص نکالتے ہیں، وہ مصطفیٰ میں نہیں اللہ کی عطا میں نقص نکالتے ہیں۔ اور جو اللہ کی عطا میں نقص نکالے، جو اللہ کی عطا میں نقص نکالے، وہ یہاں بھی ناقص ہے اور وہاں بھی ناقص ہے، کامل نہیں ہو سکتا۔ تو جس طرح نبوت وہب ہے اور کمالات نبوت بھی وہب ہیں، میرے دوستو سرکار کو تحفہ معراج بھی وہبن ملا ہے۔ جاگو تو میں بات کروں، تحفہ معراج بھی وہبن ملا۔ اچھا وہ بات مکمل کروں گی امام راضی والی، فرمایا والضحیٰ، تیرے علم کی قسم۔ یہ تو ایک ترجمہ ہو گیا نا، پھر آگے امام راضی نے ایک اور بڑی خوبصورت بات فرمائی ہے، بڑی محبت والی بات، بڑی محبت والی بات۔ فرماتے ہیں والضحیٰ، تیرے رخ روشن کی قسم، تیرے رخ روشن کی قسم۔ یہ اللہ قسم کھا رہا ہے، اپنے حبیب کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے۔ میرے دوستو بیان کر لینا آسان ہے، جملہ بول دینا کہ رب حبیب کے چہرے کی قسم کھا رہا ہے، یہ جملہ ہے، میں نے بول دیا، آپ نے سن لیا، مگر رب کا قسم کھانا کیا ہوتا ہے، اور جس کے چہرے کی وہ قسم کھائے وہ چہرہ کیا ہوتا ہے، اور جس نور کو اللہ تبارک و تعالی اپنے حبیب کے چہرے میں رکھ کر اس نور کا خود معائنہ فرمائے، وہ معائنہ کرنا کیا ہوتا ہے، یہ مضمون تقریر میں نہیں آ سکتا، یہ تقریر میں نہیں آ سکتا میرے بھائی، یہ تحریر میں نہیں آ سکتا۔ اگر اس مضمون کو سمجھنا ہے تو غریب نواز کی کملی میں آ جا، غوث پاک کی کچہری میں آ جا، اور اولیاء کی صحبتوں میں آ جا۔ کہ پھر اولیاء کیل و کال کی بات نہیں کرتے، وہ دیکھنے اور دکھانے کی بات کرتے ہیں، وہ مشاہدہ اور معائنہ کی بات کرتے ہیں، اور جو کچھ دیکھ کر سمجھ آتا ہے وہ سن کر یا پڑھ کر سمجھ نہیں آتا۔ اس لیے رب اپنے حبیب کے چہرے کو پڑھتا نہیں، نہیں سمجھے میری بات؟ رب اپنے حبیب کے چہرے کو خالی پڑھتا، بولو نا، یہ نہیں فرمایا کہ میں تیرے چہرے کو پڑھتا ہوں، نہیں، فرمایا میں تیری طرف دیکھتا ہوں، میں تیری طرف دیکھتا ہوں، اور جب دیکھتا ہوں اور تیرے چہرے پر مجھے محبت آتی ہے، پیار آتا ہے، تو پھر میں تیرے چہرے کی قسم کھاتا ہوں، تیرے رخ روشن کی قسم۔
واللیل اذا سجا، اور تیری سیاہ زلفوں کی قسم. اور کب قسم کھاتا ہے؟ جب وہ زلفیں شانوں پر دراز ہو جاتی ہیں. خالی زلف کی قسم نہیں کھاتا، بلکہ وہ زلف جب شانوں پر دراز ہوتی ہے تو اس وقت جو منظر بنتا ہے نا، اللہ پاک اس منظر کی قسم کھا رہا ہے. تو اب میں کہتا ہوں اس بھرے مجمع میں، علماء کی موجودگی میں، کہ اللہ پاک اپنے حبیب سے خالی پیار نہیں کرتا. میرے دوستو توجہ ہے نا، اللہ اپنے حبیب سے خالی پیار نہیں کرتا، اللہ اپنے حبیب سے خالی محبت بھی نہیں کرتا، اللہ پاک اپنے حبیب سے عشق کرتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ خالی پیار نہیں، خالی محبت نہیں، اللہ اپنے حبیب سے عشق کرتا ہے. ایک جذبہ ہے، ایک جذبہ ہے محبت کا، ایک جذبہ ہے. جب وہ ابتدا میں ہو تو پیار ہے، بڑھ کر توانا ہو جائے تو محبت ہے، اور حدوں کو کراس کر جائے تو عشق ہے. اور آج دیکھ لینا مجمع کے اندر وہی اس بات کو سمجھے گا جو یا تو عاشق ہے یا عشق کی طلب رکھتا ہے. اس بات کو سمجھے گا اس بات کو. تو اللہ اپنے حبیب سے خالی محبت نہیں، بلکہ محبت بھی کمال درجے کی. اور جب محبت کمال درجے پر بلکہ درجوں کو بھی کراس کر جائے تو پھر ایسی محبت کو عشق کہتے ہیں. ایسی محبت کو بولو عشق کہتے ہیں. تو اللہ اپنے حبیب سے کمال محبت یعنی عشق کا اظہار فرماتے ہوئے قسم کھاتا ہے. والضحیٰ، تیرے رخ انور کی قسم، واللیل اذا سجا، تیری ان زلفوں کی قسم کہ جب شانوں پر بکھرے تو قسم کھانے کو دل چاہتا ہے. ما ودعک ربک وما قلی، پیارے تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. تجھے حبیب چھوڑنے کے لیے بنایا ہے؟ نہیں، تیرے رب نے تجھے نہیں چھوڑا. میں تجھ سے ناراض ہوا. یہ جو وحی بند ہو گئی تھی ہوئی اس لیے تھی تاکہ پتہ چل جائے کون وحی کے آنے سے تجھے مانتا ہے اور کون تجھے مان کر وحی کو مانتا ہے. نہیں سمجھے میری بات؟ وحی کو بند کیا تاکہ امتیاز ہو جائے اہل نفاق میں اور عشاق میں، تاکہ فرق ہو جائے محبت والوں میں اور بغض والوں میں کہ کون اللہ کی وجہ سے اور وحی کی وجہ سے تجھے مانتا ہے اور کون تیری وجہ سے رب اور رب کی اتاری ہوئی وحی کو مانتا ہے. تو اے پیارے، جو تیری وجہ سے مجھے مانتا ہے میں پھر اس کی مانتا ہوں. پیارے، جو تیری وجہ سے مجھے مانتا ہے، یہ اللہ فرما رہا ہے. اس میں راز یہ حکمت سمجھا رہا ہوں کہ پیارے جو تیری وجہ سے مجھے مانتا ہے پھر میں اس کی مانتا ہوں، دنیا میں بھی آخرت میں بھی مانتا ہوں. اور کوئی امیر معاویہ کو مانے یا نہ مانے، معاویہ نے تیری وجہ سے مجھے مانا ہے، میں اس کو کیسے چھوڑوں؟ دنیا لاکھ مخالفت کرے اور دنیا لاکھ برائیاں کرے، اے حبیب تیرے غلاموں نے تیری وجہ سے مجھے مانا ہے. میں تیرے غلاموں کو نہ چھوڑوں گا اور نہ ہی ان کی دعا کو قبول کرنا بند کروں گا. یہاں بھی سنوں گا، وہاں بھی سنوں گا. اور ایک بات میرے ذہن میں آ گئی، اللہ پاک کو اپنے حبیب سے ایسا پیار ہے اور ایسی محبت ہے اور اس کے عشق کا عالم یہ ہے کہ اپنے رب ہونے کی قسم کھا رہا ہے. فلا و ربک، اپنے رب ہونے کی بولو نا قسم کھا رہا ہے، لیکن یوں نہیں کھا رہا کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم ہے. اللہ کرے کوئی تو سمجھے میری بات. قسم شان ربوبیت کی کھانی ہے، مگر یوں نہیں کھا رہا
کہ مجھے اپنے رب ہونے کی قسم یا مجھے اپنی قسم؟ نہیں، فرما رہا ہے فلا وربک، مجھے تیرے رب کی قسم، اے حبیب مجھے تیرے رب کی قسم، اے پیارے مجھے تیرے رب کی قسم۔ کھا اپنی ہی قسم رہا ہے، لیکن قسم کھاتے وقت بھی دیکھ حبیب کو رہا ہے۔ ہائے ہائے ہائے، اے پیارے مجھے تیرے رب کی قسم، معلوم ہوا نسبت محمد ایسی شے ہے کہ خدا بھی نہیں چھوڑ سکتا، اس نسبت کو تو خدا بھی نہیں چھوڑ۔ فرمایا تیرے رب کی قسم، تاکہ پتہ چل جائے کہ اے لوگوں سب کچھ اس کی وجہ سے ہے، سب کچھ اس کے لیے ہے، اور سب کچھ اس کے صدقے ہے۔ یہ جہاں بھی اور وہ جہاں بھی سب کچھ اسی کے لیے ہے، اور میرا رب ہونا بھی اسی کے لیے ہے، سب کچھ اسی کے لیے۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سب کچھ محمد مصطفیٰ کے لیے، سب کچھ محمد مصطفیٰ کے لیے۔ تو معراج کی بات تو اس وقت کریں نا کہ پہلے حضور کی محبت ذرا اندر چوبن تو مارے، اندر ابھار تو پیدا ہو، جوش تو پیدا ہو، اور جب محبت میں تھوڑا جوش پیدا ہو تو فوراً پکڑ کر بندوں کو لے چلو معراج مصطفیٰ کی طرف، کیونکہ معراج مصطفیٰ تو ہے ہی خالق کی حبیب کے ساتھ محبت کا اظہار۔ کیا ہے؟ جس طرح نبوت وہب ہوئی اور کمالات نبوت وہب ہوئے ہیں، اسی طرح میرے دوستوں حضور نے معراج مانگی نہیں سمجھے بات؟ حضرت موسیٰ تو مانگ رہے ہیں مولا دکھا دے، مولا دکھا دے، مولا دکھا دے، اللہ نے فرمایا تو دیکھ ہی نہیں سکتا، ہے تو دیکھ نہیں سکتا، اور ادھر حبیب سوئے ہوئے ہیں۔ وہ کلیم ہے اور یہ حبیب ہے، وہ کلیم ہے، جو کلیم ہوتا ہے وہ مانگتا ہے، اور جو حبیب ہے وہ تو سویا ہوا ہوتا ہے، محب خود بلا لیتا ہے، محب خود بلا لیتا ہے۔ تو معراج تو ہے ہی سارا سفر محبت، جو محبت والا ہوگا وہی سمجھے گا۔ فرمایا جبریل جاؤ لے آؤ، جاؤ لے آؤ۔ تو ادھر طلب نہیں ہے، جو ہستی سو رہی ہے وہاں طلب بولے ارادہ، خواہش، آرزو نہیں ہے۔ اللہ اکبر، چونکہ حضور کو ہر شے اللہ نے وہب کی ہے، وہب فرمائی ہے، لہذا حضور کا مقام رضا اتنا بلند ہے کہ حضور جانتے ہیں کہ اس بارگاہ میں طلب، خواہش، تمنا اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، جو کچھ ملنا ہوگا عطا ہو جائے گا، جو کچھ ملنا ہوگا عطا ہو جائے گا۔ اس لیے سکون سے سو رہے ہیں، اطمینان سے سو رہے ہیں، قدیم کعبہ خدا کے گھر میں سو رہے ہیں، اور جس کے گھر میں سو رہے ہیں اسی نے بلا لیا، اسی نے بلا لیا۔ جبریل امین آئے، اٹھایا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اٹھ کر بیٹھے، ادھر دیکھا کوئی نہیں تھا، آپ پھر لیٹ گئے۔ پھر جبریل نے اٹھایا، آپ پھر اٹھے، دائیں بائیں دیکھا، کسی کو نہ پایا، آپ پھر آرام میں مصروف ہو گئے۔ پھر تیسری مرتبہ جبریل امین نے اٹھایا، اور اٹھانے کا انداز بھی بڑا عجیب ہے، قدموں کے تلووں کو بوسہ دے کر جبریل اٹھاتا ہے۔ بھائی میں تیرے اٹھاون تو صدقے، اور سجدے بازیو، اے جبریل میں تیرے اٹھاون تو صدقے، اے مصطفیٰ میں تیرے اٹھن دے صدقے، اور اے اللہ ہم سب تیرے بلانے کے صدقے کہ کس طرح تو نے بلایا ہے، کس طرح تو نے بلایا ہے، قربان جائے۔ قدموں کے تلموں کو بوسہ دے کر جگایا، حضور اٹھے، عرض کی یا رسول اللہ بلاوا آیا ہے، کہاں سے؟ اللہ کی بارگاہ سے۔ اچھا چلو بھائی، ایسے ہی چلنا ہے؟ نہیں یا رسول اللہ سواری کی آئی ہے، یہ سواری کی ہے۔ اچھا آپ نے جس کو انتہائی احترام دے کر بلانا ہوتا ہے نا، اس کو خالی دعوت نہیں دیتے،
بلکہ دعوت کے ساتھ سواری بھی بھیج دیتے ہو. جو انتہائی محبوب مہمان ہے، انتہائی محبوب، اس کو بلانے کے لیے دعوت بھی دیتے ہو، نمائندہ بھی بھیجتے ہو، اور ساتھ میں ایک سواری بھی بھیج دیتے ہو، تاکہ پتہ چل جائے کہ یہ جو آنے والا مہمان ہے یہ کوئی انتہائی عزیز ترین مہمان ہے. اللہ نے خالی دعوت نہیں بھیجی، اللہ نے خالی نمائندہ نہیں بھیجا، اللہ نے دعوت بھی دی، نمائندہ نہیں بھیجا، اور ساتھ میں براق نامی سواری بھی بھیج دی، تاکہ پتہ چل جائے کہ آنے والا یہ ایسا مہمان ہے کہ اتنا عزیز ہے کہ اگر اس کو بلانا نہ ہوتا اور اس کو محبوب نہ بنانا ہوتا یہ کائنات ہی نہ بناتا، یہ کائنات نہ بناتا. سب کچھ اس کا تصدق ہے، سب کچھ اس کا تصدق ہے. بلایا، پھر وہ صدر آپ کا سینہ مبارک چاک کیا گیا ہے، وہ واقعہ. اور اگر واقعات کی ترتیب پر ہم چلیں گے پھر تو بہت بڑی طویل ہو جائے گی. اور حضرت کا فرمان ہے 1 بجے ہم نے ختم کرنا ہے. اس ایک کی بات کو 1 بجے ختم کر دینا ہے، 1 بجے، تاکہ آپ تھکے بھی نہیں. لہذا میں سطحی بات کر رہا ہوں اور اس کے اندر جو نکات نکل رہے ہیں وہ آپ تک پیش کر کے اپنی نوکری پوری کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. سرکار کو اللہ نے اپنے ہی گھر میں دعوت دے کر بلا لیا. اچھا، مسجد حرام سے آپ تشریف لے گئے مسجد اقصی تک. کہاں تک؟ مسجد، بولے نا، مسجد اقصی. یہ سفر کا پہلا مرحلہ، مسجد حرام سے مسجد اقصی. وہاں انبیاء آپ کا انتظار فرما رہے ہیں. آپ نے تمام انبیاء کی امامت فرمائی. انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد پھر دوسرے مرحلے کی ابتدا ہوتی ہے، معراج کا دوسرا مرحلہ. یہ تو ہے نا پہلا، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، یہ پہلا مرحلہ. اب ہے دوسرا مرحلہ، وہ ہے مسجد اقصی سے وہ سدرۃ المنتہا تک، کائنات کی انتہا تک، وہ دوسرا مرحلہ. وہاں تک جبریل امین ساتھ ہیں. انبیاء کی امامت فرما چکے. انبیاء کی امامت فرمانے کے بعد اب آپ دوسرا مرحلہ معراج، وہ کائنات کی منازل کو طے کرتے ہوئے، زمین اور آسمان کی مسافتوں کو طے کرتے ہوئے، اور ان مدارج سماوی کو طے کرتے ہوئے جبریل کے ہمراہ براق پر سوار اللہ کے رسول اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہے ہیں. آسمان دنیا کا پہلا دروازہ ہے. باپ نے پوچھا کون؟ عرض کیا جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ جی ہاں بلایا گیا ہے. اندر سے وہ سوال کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا ان کو بلایا گیا ہے؟ نہیں سمجھے بات کو. معلوم ہوا کہ معراج ایک ایسی منزل ہے کہ جو بندے کے ذاتی اختیار سے نہیں، اللہ کی عطا سے ہوتی ہے. پوچھنے والا پوچھ رہا ہے کہ خود آئے ہیں یا بلوایا گیا ہے؟ خود آئے ہیں یا بلوایا گیا ہے؟ بتانے والا بتا رہا ہے کہ خود نہیں آئے، بلوایا گیا. دروازہ کھل گیا. سامنے سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہیں، علماء موجود ہیں. بڑا باریک سوال ہے، بڑا باریک سوال. حضرت آدم سے ملاقات ہوتی ہے، یہ بات آپ نے سنی ہوگی، مشہور بات ہے. سیدنا آدم سے جو ملاقات ہو رہی ہے تو یہ تو ابھی حضور امامت فرما کے آ رہے ہیں اور وہاں آدم علیہ السلام موجود تھے. نہیں سمجھے؟ اور اب جو دروازہ کھلا تو حضرت آدم اندر موجود ہیں. آدم پہلے پہنچ گئے ہیں. آدم علیہ السلام بولے پہلے پہنچ گئے. اور جن کو معراج کروائی جا رہی ہے وہ اب آئے ہیں. دستک ہوئی ہے، پوچھا گیا کون؟ عرض کیا گیا جبریل. ساتھ کون ہے؟ محمد مصطفیٰ. محمد مصطفیٰ. دروازہ کھلا، سامنے ابو البشر سیدنا آدم علیہ السلام کھڑے ہیں. بھئی معراج تو حضور کو ہو رہی ہے، آدم علیہ السلام پہلے پہنچ گئے. تو سن لو
مہمان بعد میں آتا ہے، میزبان پہلے آتا ہے۔ ادھر حضور کو اعزاز دے کر، عزت دے کر، شرف دے کر جبریل کے ساتھ بلوایا، جبریل کے ساتھ براق پر سوار فرما کر بلایا، اور چونکہ حضور کو عزت دینا مقصود تھا اس لیے اپنی قدرت کا اظہار فرما کر حضرت آدم کو پہلے موجود کروا دیا، اور اپنی قدرت کے اظہار کو دکھا کر آدم سے کہا اے آدم تو پہلے آ جا، تو آئے گا پہلے لیکن تیری میزبانی سے عزت مصطفیٰ کی بڑھ جائے گی۔ جب تو میزبانی کرے گا تو عزت مصطفیٰ کی بڑھ جائے گی۔ لہذا چونکہ حضور کی عزت بڑھانا مقصود تھا تو قدرت کاملہ کا اظہار کر کے آدم علیہ السلام کو پہلے وہاں موجود کر دیا، اور اب درجہ بدرجہ ملاقات ہو رہی ہے انبیاء علیہ السلام سے، درجہ بدرجہ چھٹے آسمان پر پہنچتے ہیں سیدنا موسیٰ علیہ السلام، ان سے ملاقات کرنے کے بعد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ساتویں آسمان پر ملاقات ہوئی، انبیاء سے ملتے 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 سیدنا آدم علیہ السلام سے اجازت لے کر پھر سدرۃ المنتہا کی طرف پہنچتے ہیں۔ جب اس مقام پر پہنچتے ہیں اللہ اکبر، اور میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ آپ ابھی کس مقام پر کھڑے ہیں، جاگ رہے ہیں نا آپ؟ سدرۃ المنتہا پر جب پہنچے تو فرشتوں نے عرض کیا باری تعالیٰ تیرا محبوب آ رہا ہے، تیرا پیارا آ رہا ہے، مہربانی فرما دے، تو بھی درود پڑھتا ہے ہم بھی پڑھتے ہیں، تو بھی درود پڑھتا ہے اور ہم بھی پڑھتے ہیں، باری تعالیٰ درود تو پڑھتے ہیں رج کے کبھی جلوہ نہیں کیا ہے، تجھے دیکھنے آ رہا ہے، اس کی معراج تو تجھے دیکھ کر ہوگی، التجا ہے اس معراج کے صدقے ہمیں بھی معراج کروا دے، ہم بھی زیارت کر لیں۔ فرمایا اجازت ہے، یہ سدرۃ المنتہا ہے، بیری کا درخت ہے، سب یہاں جمع ہو جاؤ، سب اکٹھے ہو جاؤ۔ اذ یغش السدرۃ ما یغشا، اذ یغش السدرۃ ما یغشا، ڈھانپنے والے نے ڈھانپ لیا، جس نے ڈھانپ لیا، اے اے وہ فرشتوں کا وہ فرشتوں کی جماعت، وہ سارے یکجا ہو کر سدرۃ المنتہا پر جمع ہو گئے، اس خاطر جمع ہو گئے کہ حضور گزریں گے، اور جب حضور گزریں گے تو حضور کے رخ انور کی زیارت کر کے تمام فرشتے اپنی معراج کو پہنچ جائیں گے۔ تو تمام فرشتوں نے حضور کی زیارت کی، معلوم ہوا ایک عقیدے کی بات کر رہا ہوں، ایک عقیدے کی بات ہے، اور یہ پہلی مرتبہ کر رہا ہوں، زیارت مصطفیٰ کی تڑپ رکھنا یہ فرشتوں کا کام ہے۔ نہیں سمجھے میرے بات؟ نہیں سمجھے آپ؟ زیارت کی تڑپ رکھنا، اگرچہ درود اور تسبیح کرتے ہیں، وہ ورد اور وظیفہ کرتے ہیں، اور اسی کام کے لیے بنے ہیں کہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں، حمد میں، تسبیح میں، ذکر